الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اما بعد چل رہی تھی نماز محمدی اور نماز حنفی کے بارے میں. نماز کا اگلا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں. کیا نماز کی حالت میں ہاتھ سینے پر باندھنے ہیں یا ناف کے نیچے؟ اللہ کے فضل و کرم سے میں بالدلائل ثابت کروں گا کہ نماز کے اندر سینے پر ہاتھ باندھنا نماز محمدی ہے اور نماز کے اندر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ نماز حنفی ہے. نماز محمدی کیا ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھنا. اس کی پہلی دلیل صحیح بخاری کی. وہ صحیح بخاری جس کے متعلق محدثین کا فیصلہ ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب وہ امام بخاری رحمہ اللہ الباری کی صحیح بخاری ہے. اس بات کو احناف کے اکابر نے بھی تسلیم کیا ہے. کس بات کو؟ کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب وہ صحیح بخاری ہے. رشید احمد گنگوئی نے تالیفات رشیدیہ میں، قاری محمد طیب نے فضل الباری میں، عبدالحق حقانی نے عقائد الاسلام میں، مفتی رشید احمد نے احسن الفتاوی میں، مولانا تقی عثمانی نے درس ترمذی میں، سرفراز صفدر نے حاشیہ احسن الکلام میں، پرائمری سکول کے ماسٹر امین اوکاڑوی نے مجموعہ رسائل میں اس بات کو تسلیم کیا ہے، اس بات کا اعتراف اور اقرار کیا ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب وہ صحیح بخاری ہے. حجت اللہ البالغہ کے اندر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے
تمام محدثین متفق ہیں کہ ان میں تمام کی تمام متصل اور مرفوع احادیث یقیناً صحیح ہیں۔ یہ دونوں کتابیں اپنے مصنفین تک بالتواتر پہنچی ہیں۔ جو ان کی عظمت نہ کرے وہ بدعتی ہے۔ محترم بھائیو، یہ بات آپ نے سن لی کہ محدثین کے نزدیک اور احناف کے اکابر کے نزدیک قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری کی ہے۔ اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ حجت اللہ البالغہ کے اندر کیا لکھتے ہیں کہ جس نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی عظمت نہ کی، ان کی عظمت کو تسلیم نہ کیا، وہ بدعتی ہے۔ تو اسی صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 740 روایت ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یدہ علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا، صحابہ کرام کو حکم دینے والا کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ صحابی کیا کہتے ہیں؟ کان الناس یؤمرون، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا، ان یضع الرجل یدہ علی ذراعہ الیسری، آدمی اپنا ہاتھ بائیں ذراع پر رکھے، فی الصلاۃ، نماز کے اندر۔ بھائیو، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ لوگوں کو یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حکم دیا جاتا تھا، کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کس بات کا؟ ان یضع الرجل یدہ علی ذراعہ الیسری، کہ آدمی اپنا ہاتھ یعنی دایاں ہاتھ علی ذراعہ الیسری، اپنی بائیں ذراع پر رکھے، فی الصلاۃ، نماز میں۔ احناف کی لغت کی کتاب القاموس الوحید صفحہ نمبر 5، 6، 8 پہ لکھا ہے، ذراع کہتے ہیں کونی کے سرے سے لے کر درمیانی انگلی کے سرے تک، کونی کے سرے سے لے کر درمیانی انگلی کے سرے تک، یہ ذراع کی تعریف احناف کی لغت کی کتاب القاموس الوحید میں لکھی ہے۔ تو بھائیو، اس حدیث کا مفہوم کیا نکلا کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھیں۔ میرے محترم بھائیوں، تعصب کی اینک اتار کر اس صحیح بخاری کی حدیث پر عمل کر کے دیکھ لیں، اللہ کے فضل و کرم سے جب اس حدیث کے مطابق، سنت کے مطابق، نماز محمدی کے مطابق ہاتھ باندھیں گے تو یقیناً ہاتھ ناف سے نیچے نہیں جائیں گے بلکہ سینے پر آئیں گے۔ اس موقف کی دوسری دلیل سنن ابی داود کی حدیث، حدیث نمبر 727،
وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ثم وضع یدہ الیمنی علی کفہ الیسری والرسغی والسائد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ رکھا بائیں ہتھیلی پر، بائیں گھٹ پر، بائیں کلائی پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر دایاں ہاتھ رکھا بائیں ہتھیلی پر، بائیں گھٹ پر، بائیں کلائی پر. اس میں ایک لفظ آیا ہے سائد. حنفیوں کی، احناف کی لغت کی کتاب القاموس الوحید صفحہ نمبر 769 پہ لکھا ہے سائد کونی سے ہتھیلی تک حصہ، کونی سے ہتھیلی تک حصہ. یہ احناف کی لغت کی کتاب میں لکھا ہے کہ سائد کسے کہتے ہیں؟ کونی سے ہتھیلی تک حصہ. بھائیو آئیے ذرا دوبارہ حدیث سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ بائیں ہتھیلی، بائیں گھٹ اور بائیں سائد پر رکھا. سائد کی تعریف آپ نے سن لی، کونی سے لے کر ہتھیلی تک حصہ. تو اس حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہاتھ باندھتے تھے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہتھیلی پر بھی آ گیا، بائیں گھٹ پر بھی آ گیا، بائیں کلائی پر بھی آ گیا. اس حدیث کا مفہوم اور مطلب یہی ہے. تو محترم بھائیو، جب اس حدیث پر بھی عمل کریں گے، جب اس سنت پر بھی عمل کریں گے تو یقیناً ہاتھ ناف کے نیچے نہیں جائیں گے بلکہ سینے پر آئیں گے. اس موقف کی تیسری دلیل نماز محمدی کیا ہے کہ نماز کی حالت میں سینے پر ہاتھ باندھے جائیں. یہ نماز محمدی ہے اور اسی کے متعلق میں دلائل پیش کر رہا ہوں. تیسری حدیث مسند احمد شریف کی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں حدثنا یحیی بن سعید عن سفیان حدثنی سماک عن قبیصة بن حلب عن ابی قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره ورأيته قال يضع هذه على صدره وصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل. مسند احمد حدیث نمبر 2186. یہ امام مسند نے روایت نقل فرمائی. صحابی کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھا. محترم بھائیو، بالکل واضح اور صریح الفاظ آگے سینے کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھتے تھے. بالکل صریح واضح الفاظ آگے مسند احمد شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے تھے. کہاں؟ اعلی صدر ہی، اپنے سینے پر. تو بھائیو، ان 3 احادیث سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نماز محمدی یہ ہے کہ انسان مسلم
نمازی نماز کے اندر اپنے ہاتھ سینے پر رکھے، یہ نماز محمدی ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے صفحہ نمبر 50 پہ لکھتے ہیں، یہ اردو ترجمہ ہے، یہ غنیۃ الطالبین مترجم کا صفحہ نمبر ہے 50۔ کیا لکھتے ہیں؟ او بھائیو، جن کو حناف اپنا پیرانے پیر مانتے ہیں، جن کے نام کے چاول کھاتے ہیں، آئیے ذرا ان کا بھی فتویٰ سنیے۔ پیر عبد القادر جیلانی کیا لکھتے ہیں؟ ناف کے اوپر بایاں ہاتھ ہو اور اس ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ رکھا جائے، یہ غنیۃ الطالبین جو مترجم ہے، جو ترجمہ کسی حنفی نے کیا ہے، اس کے صفحہ نمبر 50 پہ لکھا ہے، ناف کے اوپر بایاں ہاتھ ہو اور اس ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ رکھا جائے۔ اور بھائیو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اسی کی طرف پیر عبد القادر جیلانی نے اشارہ کیا کہ سنت یہ ہے کہ انسان ناف کے اوپر ہاتھ رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے، آپ ناف کے اوپر سینے پر ہاتھ رکھا کرتے تھے۔ اور محترم بھائیو، پیر عبد القادر جیلانی کے نام پہ چاول کھانے والوں، اگر تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث پسند نہیں، اور جن کو اپنا پیر مانتے ہو، جن کو پیر کامل دستگیر مانتے ہو، جن کے نام پہ چاول کھاتے ہو، ان کے فتوے کو ہی تسلیم کر لو۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ ناف کے اوپر بایاں ہاتھ ہو اور اس ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ رکھا جائے۔ محترم بھائیو، یہ تھی نماز محمدی۔ کیا کہ نماز کی حالت میں ہاتھ سینے پر رکھے جائیں۔ سیال کوٹ کے اندر ایک علاقہ ہے مراد پور، آج سے چند سال پہلے ایک حنفی مولوی سے اس موضوع پر میرا مناظرہ ہوا۔ مناظرہ صبح تھا تو رات کو مجھے اس مولوی کا فون آ گیا۔ کیا کہنے لگا؟ کہتا جی آپ صبح مناظرے میں صحیح ابن خزیمہ والی حدیث پیش کریں گے؟ مجھے ہنسی آ گئی، اللہ کے بندے، میں مدعی ہوں، میری مرضی، میں اپنے موقع پر جون سی مرضی حدیث پیش کروں، تجھے اس سے کیا غرض ہے؟ کہنے لگا جی پھر بھی آپ وہ صحیح ابن خزیمہ والی حدیث صبح مناظرے میں پیش کریں گے؟ میں نے کہا جو مرضی آپ سمجھ لیں۔ جب اللہ کے فضل و کرم سے صبح میرا حنفیوں کی مسجد میں مراد پور کے علاقے میں مناظرہ ہوا، تو میں نے صحیح بخاری کی حدیث پیش کرنے کے بعد مسند احمد شریف کی حدیث پیش کی۔ وہ غصے میں آ گیا، پریشان ہو گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ تو پورے مناظرے کے اندر ہی پریشان رہا۔ جب میری ٹرن آتی، میری باری آتی، وہ کبھی کھڑا ہو جاتا، کبھی بیٹھ جاتا، اس کے پاؤں ہی سو گئے تھے، اور کبھی بار بار پانی پیتا، اس کا پسینہ ہی خشک نہیں ہوتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے جاہل تھا۔ کبھی ابن حبان پڑھتا، میں اس کی اصلاح کرتا، کبھی منکر الحدیث پڑھتا، میں اس کی اصلاح کرتا۔ اللہ کے بندے، تو مناظرہ کر رہا ہے، تجھے عربی عبارت کے الفاظ صحیح نہیں آتے، اس کو تو پسینہ ہی پسینہ آ رہا تھا، اور پسینہ اس کا خشک نہیں ہو رہا تھا، اور بار بار پانی پی رہا تھا، کبھی کھڑا ہوتا۔ اور جب میں نے مسند احمد شریف کی روایت پیش کی اور پریشان ہو گیا،
پریشان ہو کر کہنے لگا آپ نے ابن خزیمہ کی روایت کیوں نہیں پیش کی؟ میں ہنس پڑا، اللہ کے بندے میں مدعی ہوں، میری مرضی ہے، مجھے اختیار ہے، میں جون سی مرضی حدیث اور دلیل پیش کروں، تجھے اس میں کیا اعتراض ہے؟ ہمارے فضیلت الشیخ مناظر اسلام محقق العصر مبشر احمد ربانی صاحب نے واقعہ سنایا کہ ان کے پاس چند طلباء وہ مدرسے میں آئے، آ کر کہنے لگے جی ہم نے آپ سے کوئی سوال کرنا ہے۔ تو ربانی صاحب نے کہا ٹھیک ہے سوال کر لو۔ کہنے لگے جی نماز کی حالت میں ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے؟ تو اللہ کے فضل و کرم سے ربانی صاحب نے فرمایا بھائی ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے۔ کہتے ہیں جی دلیل؟ تو ربانی صاحب نے اپنے شاگرد کو کہا بھائی ذرا مسند احمد پکڑیں۔ کہنے لگے جی نہیں ابن خزیمہ شریف سے حدیث سنائیں۔ بھائیو کتنی جہالت کی بات ہے، بھائی مدعی کی مرضی ہے، وہ جون سی چاہے دلیل پیش کرے، ان کو کیا اعتراض ہے؟ کہتا جی نہیں صحیح ابن خزیمہ والی حدیث ہمیں پیش کریں۔ ربانی صاحب نے کہا چلو آپ کی مان لیتے ہیں، صحیح ابن خزیمہ والی روایت آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ جب ربانی صاحب نے صحیح ابن خزیمہ کی روایت ان کے سامنے پیش کی تو بڑی خوشی سے کہنے لگے اس میں تو مؤمل بن اسماعیل راوی ضعیف ہے۔ ربانی صاحب مسکرا پڑے۔ ربانی صاحب کہنے لگے بھائی جن محدثین نے ان کو ضعیف کہا ہے ان کا فیصلہ مانتے ہو؟ جن چند محدثین نے مؤمل بن اسماعیل راوی کو ضعیف قرار دیا ہے، کیا ان کو سماع رجال میں حاکم جج تسلیم کرتے ہو؟ کہنے لگے جی بالکل۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے موحد بڑا دور اندیش ہوتا ہے اور مقلد اندھا ہوتا ہے، اس کے پاس بصیرت نہیں ہوتی۔ ربانی صاحب کہنے لگے جن محدثین نے مؤمل بن اسماعیل راوی کو ضعیف کہا ہے وہ تو امام ابو حنیفہ کو بھی ضعیف کہتے ہیں۔ فبہت پریشان ہو کر لاجواب ہو کر مدرسے سے باہر چلے گئے، جواب نہ آیا۔ یہ تو ویسے میں نے دو واقعہ پیش کیے کہ مدعی کی مرضی ہوتی ہے کہ اپنے موقع میں جون سی چاہے دلیل حدیث پیش کرے، سائل کو تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم صحیح ابن خزیمہ والی روایت فوراً اولاً ثانیاً اس لیے پیش نہیں کرتے کہ چند محدثین کی مؤمل بن اسماعیل پر کلام ہے، لیکن جمہور محدثین کے نزدیک یہ راوی ثقہ ہے۔ امام بخاری کی ان پر جرح وہ باسند ثابت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری کی جو مؤمل بن اسماعیل پر جرح ہے یہ ان سے باسند ثابت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے، حق مذہب یہ ہے کہ مؤمل بن اسماعیل جمہور محدثین کے نزدیک ثقہ راوی ہے۔ تو بھائیو عرض کر رہا تھا کہ نماز محمدی کیا ہے کہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھے جائیں، اور نماز حنفی کیا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں۔ ظلم یہ کیا حناف نے اپنے اس موقف کی تائید میں حدیث کے اندر خیانت کرنے سے بھی باز نہ آئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اپنے اس موقف کی تائید میں حق تو یہ تھا، ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب حدیث سامنے آ گئی، سنت سامنے آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے، اپنی رائے کو چھوڑ دیا جائے، اپنے امام کی رائے کو ترک کر دیا جائے۔ ایمان کا تقاضا تو یہ تھا
لیکن بھائیوں کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے، نبی کا فرمان سن کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پڑھ کر اس کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس اپنے موقف کی تائید میں خیانت کی۔ حدیث کے اندر تحت سرہ کے الفاظ اپنی طرف سے حدیث میں بڑھا دیے اور پھر پکڑے گئے۔ مصنف ابن ابی شیبہ یہ حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر احناف نے اپنے موقف کی تائید میں حدیث کے اندر تحت سرہ کے الفاظ اپنی طرف سے بڑھا دیے جو حدیث میں نہ تھے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی پہلی طباعت کا اہتمام 1966 میں مولانا ابوالکلام آزاد اکیڈمی حیدرآباد نے کیا۔ اس میں بھی تحت سرہ کے الفاظ نہیں تھے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کی دوسری طباعت کا اہتمام الدار السلفیہ بمبئی نے کیا، مگر تحت سرہ کے الفاظ اس طبع میں بھی نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد اس کتاب کی طباعت کا انتظام ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی نے کیا۔ اس ادارے کے مالک و مدیر حنفی دیوبندی تھے، اس لیے انہوں نے اس حدیث میں تحت سرہ کے الفاظ بڑھا دیے۔ بھائیو کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی خیانت ہے، کتنا بڑا جرم ہے کہ اپنے موقف کی تائید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر اپنی طرف سے تحت سرہ کے الفاظ بڑھا دیے۔ قیامت کو کیا جواب دیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، جن برتنوں میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے وہ برتن سونے چاندی کے ہوں گے۔ اور بھائیو سب سے زیادہ خوش قسمتی یہ ہوگی کہ ہاتھ محمد کے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے ماننے والوں کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، کچھ لوگ دور سے آئیں گے جن کے چہرے بھی روشن ہوں گے، ہاتھ پاؤں بھی روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ جب آپ کے قریب آئیں گے آپ اور ان کے درمیان رکاوٹ حائل ہو جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی، اے اللہ یہ میری امت ہے، اللہ اصحابی یہ میرے ماننے والے ہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ وضو کے آثار کی وجہ سے ان کے 5 اعضاء چمک رہے ہیں، روشن ہیں۔ اللہ کیا ارشاد فرمائیں گے، انک لا تدری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھنے والوں ذرا تم بھی دماغ کی کھڑکیاں کھول لو۔ قیامت کے دن اللہ کیا ارشاد فرمائیں گے، انک لا تدری، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کون کون سی بدعات ایجاد کی۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جب آپ کو علم ہوگا یہ میرے دین میں اضافہ کرنے والے ہیں، یہ بدعات کو ایجاد کرنے والے ہیں، اور کائنات کے لوگوں اللہ سے توبہ کر لو، قرآن میں خیانتیں نہ کرو، حدیث میں خیانتیں نہ کرو، حق مسئلہ واضح کرو، وگرنہ قیامت کا دن ہوگا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، مجھ سے ان لوگوں کو ہٹا دیا جائے، میری آنکھوں سے ان کو دور کر دیا جائے جنہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا۔
حدیث میں خیانتیں کرنے والوں، اپنی طرف سے الفاظ بڑھانے والوں، قیامت کے دن واللہ قسماً باللہ حوض کوثر کا نبی کے ہاتھوں سے پانی نصیب نہیں ہوگا۔ اور یہ کر رہا تھا کہ حناف نے خیانت کی، مصنف ابن ابی شیبہ میں اپنی طرف سے تحت سرہ کے الفاظ بڑھا دیے۔ آئیے ذرا حناف کے گھر سے اس کی شہادت سنیں۔ علامہ سندھی حنفی کیا لکھتے ہیں؟ عون المعبود میں لکھا ہے، فرماتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کے پرانے نسخوں میں، مصنف ابن ابی شیبہ کے قدیم نسخوں میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ کون سے الفاظ؟ تحت سرہ، ناف کے نیچے، اور نہ ہی مصنف کے کسی نسخے میں تحت سرہ کے الفاظ پائے ہیں۔ احناف کے گھر سے دوسری گواہی، دوسری شہادت مولانا انور شاہ کشمیری کی فیض الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3 پہ لکھتے ہیں وَلَا عَجَبَ أَن يَكُونَ كَذَلِكَ فَإِنِّي رَاجَعْتُ 3 نُسَخٍ لِلْمُصَنَّفِ فَمَا وَجَدتُهُ فی واحدۃ منہا۔ اور بھائیو، احناف کے گھر سے دوسری گواہی کیا کہتے ہیں؟ انور شاہ کشمیری حنفی کیا لکھتے ہیں؟ میں نے مصنف ابن ابی شیبہ کے 3 نسخوں کو پایا، 3 نسخوں کو دیکھا، کسی ایک نسخے میں تحت سرہ کے الفاظ میں نے نہیں پائے۔ اتنا بڑا ظلم کہ اس حدیث کی کتاب کے اندر، نبی کی حدیث کے اندر اپنے موقف کی تائید میں اپنی طرف سے تحت سرہ کے الفاظ بڑھا دیے۔ اس سے بہتر تھا زمین پھٹ جاتی، اس میں تم گھس جاتے، نبی کی حدیث میں خیانت نہ کرتے۔ آئیے حناف کے گھر سے تیسری شہادت سنیے۔ مولانا تقی عثمانی حنفی کی شہادت، اس کی کتاب درس ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 2-3 کیا لکھتے ہیں؟ لیکن احکر کی نظر میں اس روایت سے، یعنی مصنف ابن ابی شیبہ والی روایت سے استدلال، دلیل پکڑنا کمزور ہے۔ اول تو اس لیے کہ اس روایت میں تحت سرہ کے الفاظ مصنف ابن ابی شیبہ کے مطبوعہ نسخوں میں نہیں ملے۔ بھائیو، احناف کے گھر سے تیسری شہادت، تیسری گواہی مولانا تقی عثمانی کی کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے مطبوعہ نسخوں میں تحت سرہ کے الفاظ نہیں ملے۔ اتنا بڑا ظلم کیا، کتنی بڑی خیانت کی کہ اپنے موقع کی تائید میں، اور چاہیے تو یہ تھا جب صحیح بخاری کی حدیث سامنے آ گئی، مسند احمد کی حدیث سامنے آ گئی، سر تسلیم میں خم ہو جاتے، گردن جھکا دیتے، نبی کی حدیث کے سامنے نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا شروع کر دیتے۔ لیکن اس کے برعکس انہوں نے حدیث کو نہیں ماننا، سنت کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ اپنی موقف کی تائید میں مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث میں اپنی طرف سے الفاظ تحت سرہ کے بڑھا دیے۔ اس کی گواہی میں نے ان کے گھر سے بھی پیش کر دی۔ اس طرح کی ایک اور مشہور روایت پیش کی جاتی ہے سنن ابی داؤد کی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، السنہ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نماز کی حالت میں سنت یہ ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھیں ناف کے نیچے۔ یہ ایک اور روایت سنن ابی داؤد کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے۔ اس میں ایک راوی عبد الرحمن بن اسحاق کو بھی ضعیف ہے۔ امام نووی نے فرمایا ہوا ضعیف بالاتفاق،
یہ عبد الرحمن بن اسحاق کوفی بال اتفاق راوی ضعیف ہے۔ اس کا حوالہ شرح مسلم اور نصب الرایا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 314۔ مولانا تقی عثمانی حنفی نے بھی اس راوی کو ضعیف کہا ہے۔ درس ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 2-4۔ اس روایت کے اندر ایک راوی زیاد بن زید بھی مجہول ہے قریب۔ تو محترم بھائیو، خلاصہ یہ ہے کہ اس موقع پر جتنی روایات احادیث پیش کی جاتی ہے وہ ساری کی ساری ضعیف اور کمزور ہیں۔ خلاصہ کیا نکلا؟ نماز محمدی کیا ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز محمدی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہی اہل الحدیث کی نماز ہے۔ اور نماز حنفی کیا ہے؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، جس کے متعلق کوئی ایک مرفوع صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ ایک ذرا نقطے کی بات سمجھنا، احناف کے نزدیک مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ احناف کے نزدیک مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ کہتے ہیں مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، اس بات کو اچھی طرح سمجھنا، مسئلہ کلیئر ہوئیے گا، اور عورتیں سینے پر ہاتھ باندھے۔ پہلا حوالہ در مختار صفحہ نمبر 6 اور 7۔ مرد زیر ناف، عورتیں سینے پر ہاتھ باندھے۔ دوسرا حوالہ نماز مدلل صفحہ نمبر 9-8، عورتوں کے لیے سینے پر ہاتھ رکھنا مسنون ہے۔ تیسرا حوالہ فتاوی عالمگیری مترجم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 113، عورتیں چھاتی پر ہاتھ باندھے۔ تو نماز محمدی کیا ہے؟ مرد ہو، عورت ہو، انسان ہو، جن ہو، سب کے لیے سنت یہ ہے کہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، سلو کما رأیتمونی اصلی، لوگو اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہ تھی، آپ سینے پر ہاتھ باندھتے۔ اس لیے مرد ہو، عورت ہو، انسان ہو، جن ہو، آپ کی یہ سنت سب کے لیے یکساں برابر ہے۔ کیا؟ سینے پر ہاتھ باندھنا، کیونکہ آپ نے نماز کی حالت میں سینے پر ہاتھ باندھے ہیں، اور آپ کا آرڈر ہے سلو کما رأیتمونی اصلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک حدیث میں فرق نہیں کیا کہ مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، عورت سینے پر ہاتھ باندھے۔ کائنات کے لوگوں، میرا چیلنج ہے، کوئی ایک مرفوع صحیح حدیث قیامت تک کوئی دکھا دے جس میں یہ وضاحت ہو، صراحت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو کہ مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، عورتیں سینے پر ہاتھ باندھے۔ برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو اس اہل الحدیث کے ادنا طالب علم کا چیلنج قبول کرو، کوئی ایک حدیث مرفوع صحیح دکھاؤ جس میں یہ فرق ہو۔ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، اللہ کے فضل و کرم سے آج تک کوئی حنفی یہ دکھا نہیں سکا، اور قیامت تک دکھانے کی جرت بھی نہیں کر سکے گا۔ محترم بھائیو، میرا مطالبہ ہے، کیا کسی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہوں اور آپ کی بیوییں سینے کے اوپر ہاتھ باندھتی ہوں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہوں، ان کی بیوی سینے پر ہاتھ باندھتی ہو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہوں، ان کی بیوی سینے پر ہاتھ باندھتی ہو؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
नाभ के नीचे हाथ बांधते हो, उनकी बीवी सीने पे हाथ बांधती हो। अली बिन अबी तालिब, हैदर कर्रार रजी अल्लाह ताला अन्हो नाभ के नीचे हाथ बांधते हो, उनकी बीवी फातिमा नबी की बेटी रजी अल्लाह ताला अन्हा सीने पर हाथ बांधती हो। नबी के सहाबा नाभ के नीचे हाथ बांधते हो, सहाबियात सीने पर हाथ बांधती हो। कोई एक हदीस क़यामत तक कोई दिखाए, हम मानने के लिए तैयार है। लेकिन याद रखो, फाइलम तफालू वलन तफालू, आज तक कोई हनफी ये फर्क दिखा नहीं सका कि मर्द नाभ के नीचे हाथ बांधे, औरतें सीने पर हाथ बांधे, ना क़यामत तक दिखा सकेगा। तो बात चल रही थी नमाज हनफी, नमाज मुहम्मदी। तो नमाज मुहम्मदी क्या है? मर्द हो औरत हो, सीने पर हाथ बांधना। और नमाज हनफी मर्द नाभ के नीचे हाथ बांधे और औरतें सीने पर हाथ बांधे। अगला मसला दुआए इस्तिफ्ता का। नमाज मुहम्मदी ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी दुआएं साबित हैं उनमें से कोई एक पढ़ ले। जिस तरह के सही बुखारी हदीस नंबर 744 पे रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआए इस्तिफ्ता ये पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खुताया कमा बअदत बैन अल मशरिक़ि वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया कमा युनक्का थौबुल अबयज़ मिनद दनस, अल्लाहुम्मा अग़सिल खताया बिल माइ वस्सल्जि वल बरद। और सुनन अबी दाऊद रकम 775, सुनन इब्ने माजा रकम 804, इसमें दुआ इस्तिफ्ता ये जिक्र है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। इसी तरह जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3423, उसमें दुआ इस्तिफ्ता ये जिक्र है, वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतर समावाति वल अर्ज़ हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। नमाज मुहम्मदी ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी दुआएं साबित हैं उनमें से कोई एक पढ़ ले। और नमाज हनफी क्या है? अल्लाह के फजलो करम से अहलुल हदीस का मौक़िफ़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी सही हदीसें हैं सब पर ईमान लाना फर्ज है, किसी एक का इनकार भी जायज नहीं। जिस तरह का आपने सुना कि दुआए इस्तिफ्ता के मुतल्लिक आपने 3 अहादीस सुनी, तो हमारा मौक़िफ़ है कि इन तीनों में से किसी एक हदीस पर अमल कर लें, कोई एक दुआ पढ़ लें, नमाज मुहम्मदी है, सुन्नत पर अमल हो जाएगा। लेकिन अहनाफ इनमें से सिर्फ एक हदीस को मानते हैं, वो बुखारी और जामे तिर्मिज़ी की हदीस को नहीं मानते। आइए मजीद वज़ाहत के लिए प्राइमरी स्कूल के मास्टर अमीन उकारवी का फतवा सुने। तजल्लियाते सफदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 47 कहते हैं सिर्फ सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ना सुन्नत है, इसके अलावा जितनी दुआएं हैं इनका पढ़ना सुन्नत नहीं है। भाइयों, कितने जुल्म की बात है, कितने दुख की बात है कि मैंने आपके सामने इस वक्त में 3 अहादीस पेश की जिसमें मुख्तलिफ दुआएं हैं। ये तीनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ये तीनों दुआएं पढ़ना आपकी सुन्नत है। और मास्टर अमीन उकारवी हनफी क्या कहता है? कहता है सिर्फ सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दे का ये पढ़ना सुन्नत है, इसके अलावा जितनी दुआएं हैं इनका पढ़ना सुन्नत नहीं है। कितना भाइयों जुल्म है, कितना बड़ा जुर्म है। तो अर्ज कर रहा था नमाज मुहम्मदी ये है कि दुआ इस्तिफ्ता जितनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, जिनमें से मैंने आपके सामने 3 पेश की, उनमें से कोई एक पढ़ लो,
تو سنت ہے. اور نماز حنفی کیا ہے؟ نہیں جی صرف سبحانک اللہم و بحمدک کا یہ سنت ہے، اس کے علاوہ باقی دعاؤں کو پڑھنا سنت نہیں. کتنا بڑا ظلم ہے. ایک حدیث کو مان لیا، باقیوں کا انکار کر دیا. کیا جواب دیں گے یہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ کون سا چہرہ لے کر حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ پوچھ لیا کہ تجھے کس نے اختیار دیا تھا کہ ایک حدیث کو مان کر تو کہہ دیتا تھا یہ سنت ہے اور میری باقی حدیثوں کو تو رد کر دیتا تھا، اپنی طرف سے کہہ دیتا تھا یہ سنت نہیں؟ کیا جواب دیں گے بھائیو ہم قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس کے آگے مسئلہ ہے سورت فاتحہ کا. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا موقف یہ ہے، نماز محمدی یہ ہے، کوئی نماز سورت فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. یہ نماز محمدی ہے اور اہل الحدیث کا بھی یہی موقف ہے اللہ کے فضل و کرم سے. نمازی امام ہو، نمازی مقتدی ہو، نمازی منفرد ہو، نماز فرضی ہو، نماز نفلی ہو، نماز جہری ہو، نماز سری ہو، کوئی نماز کسی شخص کی سورت فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. یہ نماز محمدی ہے اور اہل الحدیث کا بھی یہی موقف ہے. اور احناف کا موقف کیا ہے؟ سورت فاتحہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی. سورت فاتحہ امام کے پیچھے پڑھی جائے تو نماز ہوتی نہیں. آپ کہیں گے یہ بات کہاں لکھی ہے؟ یہ میرے سامنے مولانا تقی عثمانی کی کتاب ہے درس ترمذی، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر ہے 7-2. کیا لکھتے ہیں؟ اس مسئلے میں مذاہب کی تفصیل یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک قراءت فاتحہ خلف الامام صلاۃ جہریہ اور صلاۃ سریہ دونوں میں مکروہ تحریمی ہے. چنانچہ حنفیہ کی ظاہر روایت یہی ہے. بھائیو یہ حنفیوں کا مولوی تقی عثمانی درس ترمذی میں کیا لکھ رہا ہے کہ امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. اور اگلی بات سنیں تاکہ حناف کا موقف واضح ہو جائے. عبدالحمید سواتی کی کتاب ہے مسنون نماز، اس کا صفحہ نمبر ہے 303. عبدالحمید سواتی کی کتاب ہے نماز مسنون، اس کی صفحہ نمبر اس کا ہے 303. کیا لکھتے ہیں؟ جو نماز مکروہ تحریمی کے ساتھ ادا کی جائے وہ واجب الاعادہ ہوگی. تو بھائیو خلاصہ کیا نکلا؟ احناف کے نزدیک جیسا کہ درس ترمذی میں تقی عثمانی نے لکھا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور عبدالحمید سواتی نے نماز مسنون میں لکھا ہے مکروہ تحریمی سے نماز کا دوبارہ لوٹانا واجب ہے، ضروری ہے. بھائیو ذرا کان کھول کے بات سن لینا. حنفی جلدی یہ بات نہیں مانتے. ان کے موقف کے مطابق امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی، بلکہ وہ نماز دوبارہ پڑھنی واجب اور ضروری ہوگی. نعوذ باللہ من ذالک. یہ نماز حنفی ہے. اور نماز محمدی کیا ہے؟ کوئی نماز کسی نمازی کی فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، اور یہی موقف اہل الحدیث کا ہے. آئیے اہل الحدیث کے موقف کی پہلی دلیل سنیے. صحیح بخاری حدیث نمبر 756، صحیح مسلم
حدیث نمبر 874، جزء القرات حدیث نمبر 2، حدیث کے راوی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ بھائیو، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث جس کے متعلق محدثین احناف کے اکابر کا فیصلہ آپ نے سماعت فرما لیا کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب وہ امام بخاری کی صحیح بخاری ہے۔ اس کی روایت لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ لوگو، جس نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں۔ لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں، لمن، اس شخص کی جس نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی۔ کائنات کے لوگوں، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم عام ہے، کسی شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے نماز میں سورت فاتحہ نہیں پڑھی۔ اعتراض کرتے ہیں جی یہ حدیث منفرد کے لیے ہے، جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو یہ اس کے لیے ہے۔ بھائی اس کی نماز سورت فاتحہ کے بغیر نہیں۔ یہ حدیث مقتدی کے لیے نہیں۔ بھائیو، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو عام ہے، کسی نمازی کی کوئی نماز نہیں جس نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی۔ آپ کا یہ حکم منفرد کے لیے بھی ہے، مقتدی کے لیے بھی ہے، امام کے لیے بھی ہے، کیونکہ آپ کے الفاظ عام ہیں۔ تم کہتے ہو یہ حدیث منفرد کے لیے ہے، مقتدی کے لیے نہیں۔ اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ فاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ اگلی بات سنیے، عبد الحی لکھنوی حنفی فرماتے ہیں وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ فَهْمَ الصُّحَابِيِّ لَا سِيَّمَا الرَّاوِي أَقْوَى مِنْ فَهْمِ غَيْرِهِ وَقَوْلَهُ أَحَقُّ بِالْاعْتِبَارِ فِي تَفْسِيرِ الْمَرْوِي۔ امام الکلام صفحہ نمبر 255 کہتے ہیں یہ بات معلوم ہے، صحابی کی سمجھ، خصوصاً وہ صحابی جو حدیث کا راوی ہے، وہ صحابی جو حدیث کو بیان کرنے والا ہو، جو حدیث کا راوی ہو، اس کی سمجھ غیر کی سمجھ سے زیادہ اقویٰ ہے، زیادہ معتبر ہے۔ سرفراز صفدر حنفی لکھتا ہے احسن الکلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 331، راوی حدیث خصوصاً جبکہ صحابی ہو اپنی مروی حدیث کی مراد کو دوسروں سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اور بھائیو، عبد الحی لکھنوی حنفی، سرفراز صفدر حنفی، دونوں اس قاعدے قانون کو تسلیم کر رہے ہیں، جو صحابی حدیث کو بیان کرے، حدیث کو روایت کرے، اس صحابی کی سمجھ، اس صحابی کا فہم اوروں سے زیادہ مضبوط ہے، زیادہ بہتر ہے۔ جو صحابی حدیث کو بیان کرے وہ اس حدیث کے مطلب کو، اس حدیث کے مفہوم کو اوروں سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بخاری شریف کی میں نے حدیث پڑھی، اس کے جو راوی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہوں نے اس حدیث سے کیا سمجھا ہے؟ کیونکہ حناف کے اکابر تسلیم کر رہے ہیں کہ حدیث کا مفہوم، حدیث کا راوی صحابی اوروں سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اور اس کا فہم، اس کا مفہوم اوروں سے زیادہ معتبر ہوگا۔
انہی کے قانون کو تسلیم کرتے ہوئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے جو راوی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے اس حدیث کا کیا مفہوم سمجھا ہے۔ جز القرات حدیث نمبر 6-5، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 3770، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد فرمایا اجل انہو لا صلاۃ الا بہا۔ ہاں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اجل ہاں انہو لا صلاۃ الا بہا، ہاں اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے۔ بھائیو، آپ نے عبدالحی لکھنوی حنفی کا قاعدہ سنا، سرفراز صفدر حنفی کا قانون سنا کہ ایک حدیث کا جو راوی صحابی ہوتا ہے اس کا فہم اوروں کے فہم سے زیادہ معتبر ہوتا ہے، صحابی کا مفہوم باقیوں کے مفہوم سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ حدیث کا راوی صحابی حدیث کے مطلب کو اوروں سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو صحیح بخاری کی جو میں نے روایت پیش کی، اس کا صحابی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے اور فتویٰ بھی دیتے تھے اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ حق تو یہ ہے، اب حناف کو چاہیے اپنے ہتھیار پھینک دیں، سر تسلیم میں خم ہو جائیں، نبی اور صحابی کے اس فتوے کو مان لیں۔ خود سرفراز صفدر حنفی لکھتا ہے احسن الکلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 156، یہ بالکل صحیح بات ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے، اور ان کی یہی تحقیق اور یہی مسلک و مذہب تھا۔ محترم بھائیو، خود ہی قانون بنایا، خود ہی سرفراز صفدر صاحب نے یہ قانون تسلیم کیا کہ صحابی کی مراد کو، صحابی جو ہے حدیث کی مراد کو دوسروں سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اور خود ہی اس بات کو تسلیم کیا کہ اس حدیث کے راوی عبادہ بن صامت امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے اور ان کی یہی تحقیق تھی۔ تو بھائیو، یہ جو اعتراض تھا، یہ حدیث جو ہے جی منفرد کے لیے ہے، وہ اعتراض تو ختم ہو گیا، کیونکہ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی، اس حدیث کے راوی صحابی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود بھی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے اور فتویٰ بھی دیتے تھے اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ یہ حدیث عام ہے، امام کو بھی شامل ہے، اس حدیث کا حکم مقتدی کو بھی شامل ہے، منفرد کو بھی شامل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے اس حدیث سے کیا بات سمجھی؟ صحیح بخاری میں اس حدیث پر امام بخاری نے یہ باب باندھا، باب وجوب القراءۃ للامام والماموم فی الصلاۃ کلھا فی الحضر والسفر وما یجہر فیہا وما یخافۃ۔ امام بخاری نے اس حدیث سے پہلے کیا باب باندھا، اس حدیث سے کیا مسئلہ اخذ کیا؟ کہتے ہیں قرات فرض ہے، قرات واجب ہے، امام کے لیے بھی مقتدی کے لیے بھی، ساری نمازوں میں، حضر میں بھی، سفر میں بھی، جہری نمازوں میں بھی، سری نمازوں میں بھی امام کے لیے بھی قرات فرض ہے اور مقتدی کے لیے بھی قرات فرض ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث سے یہ مطلب سمجھا۔ امام نسائی کی السنن المجتبی میں حدیث ہے، امام نسائی رحمت اللہ علیہ کی السنن المجتبی میں روایت ہے، حدیث نمبر 921،
عن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الصلوات التي صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فقال لا يقرأ أحد منكم اذا جہرت بالقراءة الا بأم القرآن۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نماز پڑھائی جس نماز میں قرات جہری کی جاتی ہے۔ نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یقرا، او بھائیو تعصب کی اینک اتار کر تقلید کو اپنے ذہنوں سے نکال کر کائنات کے امام کا فرمان سننا۔ لا یقرا، بھائیو تعصب چھوڑ دو، اللہ کا واسطہ تقلید چھوڑ دو، نبی کی سنت کی طرف آ جاؤ اگر دنیا آخرت میں نجات چاہتے ہو۔ لا یقرا احد منکم اذا جہرت بالقراء، کائنات کے لوگوں جب میں قرات اونچی کروں، جب میں قرآن بلند آواز سے پڑھوں، تم میں سے کوئی ایک کچھ نہ پڑھے سوائے سورت فاتحہ کے۔ یہی روایت امام بہقی نے کتاب القراءت میں ان الفاظ سے بیان فرمائی قال هل تقرؤون معي قالوا نعم قال لا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها۔ او بھائیو آئیے توجہ فرمائیے، اس روایت کو امام بہقی نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کتاب القراءت حدیث نمبر 121، یہ روایت کتاب القراءت میں نقل کرنے کے بعد امام بہقی فرماتے ہیں وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَالرُّوَاتُهُ ثِقَاتٌ، اس کی سند صحیح ہے اور اس کے سارے راوی ثقہ ہے۔ بالکل واضح حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میرے ساتھ قرآن پڑھتے ہو؟ حل تقرؤون معی، کیا تم میرے ساتھ قرآن نماز میں پڑھتے ہو؟ قالوا نعم، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ فرمایا لا تفعلوا الا بأم القرآن، کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورت فاتحہ کے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں۔ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، فرمایا میرے ساتھ میرے پیچھے قرآن پڑھتے ہو، قرات کرتے ہو، کہاں؟ فرمایا لا تفعلوا، اور بھائیو توجہ فرماؤ، لا تفعلوا الا بأم القرآن، کچھ نہ پڑھا کرو مگر سورت فاتحہ، کیونکہ جس نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ بھائیو یہ روایت منفرد کے لیے ہے، اس میں تو صاف اور واضح لفظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جہری نماز پڑھائی جس میں قرات اونچی کی جاتی ہے اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا ساتھیوں میرے پیچھے میرے ساتھ قرآن پڑھتے ہو، کہا ہاں، فرمایا میرے پیچھے جب میں قرات اونچی کروں، قرآن بلند آواز سے پڑھوں، کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورت فاتحہ کے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ بھائیو آپ کو ایک ظلم کی داستان سناؤں۔ بعض حنفیوں کو عبادہ بن صامت پر اس حدیث کی وجہ سے ان پر بہت غصہ ہے۔ بعض حنفیوں کو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ پر اس حدیث کی وجہ سے ان پر بہت غصہ ہے۔ حسین احمد مدنی حنفی دیوبندی نے لکھا ہے توضیح ترمذی صفحہ نمبر 436، کیا لکھتے ہیں ذرا ظلم کی داستان سنیں۔ ان ظالموں نے نبی کے صحابہ کو بھی معاف نہ کیا، اپنے موقف کی تائید میں، اپنے امام کی رائے کی تائید میں یہ صحابہ سے بھی باز نہ آئے، صحابہ پر جرح کرنے سے بھی باز نہ آئے۔ ذرا سنیے کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ کہ اس کو عبادہ بن صامت نے، یہ کہ اس کو عبادہ بن صامت معنعن ذکر کرتے ہیں، حالانکہ یہ مدلس ہے
اور مدلس کا ان معتبر نہیں۔ بھائیو کتنا بڑا ظلم! تدلیس محدثین کے نزدیک جرح ہے، اور تعصب کی آنت اتار کر بات سنیں، تدلیس محدثین کے نزدیک جرح ہے، حتیٰ کہ امام شعبہ نے فرمایا حوالہ الجرح والتعدیل، کیا فرمایا؟ لَأَنْ أَذْنِجَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدَلِّسَ، میرے نزدیک تدلیس سے بہتر ہے آدمی زنا کر لے۔ اتنی بڑی جرح ہے، محدثین کے نزدیک تدلیس جرح ہے، برائی ہے۔ اور ظالم کیا لکھتا ہے کہ وہ عبادہ بن صامت مدلس تھے، تدلیس کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کائنات کے امام نے فرمایا لا تسبوا صحابی، کائنات کے لوگوں میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا، ان کو گالیاں مت دینا۔ اور اپنے موقف کی تائید میں، اپنے امام کے موقف کو بچانے کے لیے صحابہ پر بھی تنقید کرنی شروع کر دی، ان پر بھی تدلیس کا الزام لگا دیا۔ اور پرائمری سکول کا ماسٹر کیا لکھتا ہے؟ امین اکاڑوی، تجلیات صفدر، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 152۔ پتہ نہیں احناف نے اس کو عالم کیسے تسلیم کر لی ہے، پتہ نہیں کس ذہن سے اس کو مناظر تسلیم کرتے ہیں، جس کو یہ نہیں پتا کہ راوی کا صحیح ہونا، راوی کا مدلس ہونا، راوی کا مجہول ہونا، یہ باقی راویوں کے متعلق بات ہوتی ہے، صحابہ کے متعلق بات نہیں ہوتی۔ الصحابہ تو کلہم عدول، نبی کے سارے صحابی عادل ہے، ثقہ ہے، معتبر ہے، امت مسلم کا فیصلہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ پرائمری سکول کا ماسٹر جس کو لوگ مناظر سمجھتے ہیں، تجلیاتی صفدر میں لکھتا ہے کہ وہ عبادہ مجہول الحال تھے، ان کی ثقافت کا علم ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بھائیو عرض یہ کر رہا تھا کہ نماز محمدی کیا ہے؟ امام ہو، مقتدی ہو، جہری نماز ہو، سری نماز ہو، سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ آئیے ہم اپنے موقع میں اگلی روایت پیش کرتے ہیں۔ نماز محمدی اہل الحدیث کی نماز، سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ اگلی اس کے متعلق حدیث سنیں، سنن ابی داود حدیث نمبر 821، جوز القرات حدیث نمبر 7-2۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج غیر تمام، فہی خداج غیر تمام۔ فقلت یا ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فإنی اکون احیانا وراء الامام، قال فغمز ذراعی ثم قال اقرأ بها یا فارسی فی نفسک فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین فنصفها لی ونصفها لعبدی ولعبدی ما سأل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز پڑھی اور نماز میں سورۃ فاتحہ کو نہ پڑھا اس کی نماز ناقص یعنی باطل ہے۔ آپ نے یہ بات 3 دفعہ ارشاد فرمائی، اس کی نماز ناقص غیر مکمل ہے یعنی باطل ہے۔ ابو ہریرہ کے شاگرد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اے ابو ہریرہ فإنی اکون احیانا وراء الامام، میں کبھی کبھار امام کے پیچھے ہوتا ہوں، میں کبھی کبھار امام کے پیچھے ہوتا ہوں۔ مطلب پھر کیا کروں؟ پھر سورۃ فاتحہ پڑھوں یا نہ پڑھوں، کیا کروں؟ فغمز ذراعی، کہتے ابو ہریرہ نے میرے بازو کو دبایا اور کہا اقرا بہا
یا فارسی فی نفسک، اے فارسی جب تو امام کے پیچھے ہو پھر سورت فاتحہ اپنے نفس میں پڑھ۔ کیوں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد کو کیا کہتے ہیں؟ جب تو امام کے پیچھے ہو پھر تو سورت فاتحہ اپنے نفس میں پڑھ۔ کیوں پڑھ؟ اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے فرمایا میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، آدھی نماز میرے لیے ہے، میری تریم میں ہے، اور آدھی نماز میرے بندے کے لیے ہے، میرا بندہ وہ اپنے لیے دعائیں کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو وہ دے دیا جو میرے بندے نے مانگا، سوال کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا، پڑھو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ سنن نبی داود جوز القراءت امام بخاری کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا، پڑھو، قرات کرو، قرآن پڑھو۔ نبی کا یہ آرڈر عام ہے، امام کے لیے بھی ہے، مقتدی کے لیے بھی ہے، منفرد کے لیے بھی ہے۔ اور کائنات کے لوگوں، نبی کے اس حکم کو ابو ہریرہ نے کیا سمجھا؟ نبی کے اس حکم کو سمجھ کر، نبی کے اس حکم کو سن کر اپنے شاگرد کو کہہ رہے ہیں جب تو امام کے پیچھے ہو پھر سورت فاتحہ اپنے نفس میں پڑھ لیا کر۔ مسند ابی عوانہ، آپ نے پیچھے ایک بات سنی ہے نا کہ احناف کے اکابر نے بھی یہ قانون تسلیم کیا ہے، کیا؟ کہ حدیث کا راوی صحابی حدیث کی مراد کو اوروں سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ احناف کے اکابر نے اس قانون قاعدے کو تسلیم کیا ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے اس فرمان کو کیا سمجھا جو نبی کا فرمان تھا؟ اقرأوا، قرات کرو، نماز میں قرات کرو، قرآن پڑھو۔ ابو ہریرہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا؟ اس کا مطلب سمجھا جب شاگرد نے پوچھا کہ میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں، فرمایا امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھ اپنے نفس میں۔ معلوم ہوتا ہے ابو ہریرہ نے کیا سمجھا کہ نبی کا یہ آرڈر امام کے لیے بھی ہے، منفرد کے لیے بھی ہے، اور مقتدی کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے تو وہ سمجھا رہے ہیں اپنے شاگرد کو اقرأ بہا یا فارسی فی نفسک، اے فارسی جب تو امام کے پیچھے ہو پھر سورت فاتحہ کو اپنے نفس میں پڑھ۔ مسند ابی عوانہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 128 میں روایت ہے، ایک شاگرد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں امام کی قرات سن رہا ہوتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا اپنے نفس میں پڑھو۔ تو محترم بھائیو، حدیث کا راوی، حدیث کو بیان کرنے والا راوی صحابی حدیث کے مطلب کو اوروں سے بہتر جانتا ہے، اور اس کا مفہوم، اس کا فہم اوروں سے زیادہ معتبر ہوگا۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اقرأوا، قرات کرو، قرآن پڑھو، اس کے راوی ابو ہریرہ، صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابو ہریرہ نے کیا مطلب سمجھا؟ نبی کا یہ حکم امام کے لیے بھی ہے، منفرد کے لیے بھی ہے، مقتدی کے لیے بھی ہے، کیونکہ مسند ابی عوانہ کے لفظ ہیں۔ ایک شاگرد نے ابو ہریرہ سے کہا میں امام کی قرات سن رہا ہوتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا اپنے نفس میں پڑھو۔ معلوم ہوتا ہے ابو ہریرہ نے یہ حکم نبی کا عام سمجھا، امام کے لیے بھی، منفرد کے لیے بھی،